ہم سب ذمہ دار ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت. کلیئرلی بتا رہا ہوں, وی آر دا پرپیٹریٹرز. ہم ہیں وہ کرمنلز جن کی وجہ سے ہمارا بچہ غلط سوال کر رہا ہے اس وقت, اینگل ہی غلط ملا ہوا اس کو. سو میری آڈینس اس وقت, جو میرا اس وقت کا سیشن ہے, وہ والا لڑکا یا لڑکی ہے جو اس پول میں پیدا ہوا ہے, جس پول کو پہلے سے کسی اور نے غلط رنگ میں بھر دیا ہوا ہے, پانی کو کسی اور نے بھرا ہوا ہے. زیادہ تر لوگوں کو, زیادہ تر جو اس وقت جن کو میں جس رینج بول رہا ہوں, جس ایج کی, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ پہلے 70 چیپٹر کتاب کے کسی نے نکال کے کچھ اور ٹائٹل دے دیا ہوا ہے, اور 71 چیپٹر سے یہ کہانی ہمیں سنائی جا رہی ہے. اور اس وقت میں آسٹریلیا سے بھی آیا ہوں. آسٹریلین یوتھ 16-17-year-old boys and girls, they are using that slang, that terminology, that grammar, that narrative کے اندر وہ سب سیٹ کے طور پہ ایک پرائم ہوئے بھی سائیکالوجی کے اندر بات کریں. اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کو تو you should have not even known کہ ہم نے کیا 2 نمبری کی نیریٹو, غلط نیریٹو بلڈ کرنے میں. آپ کو تو اوریجنل ابھی تو you are fresh into the entry into the game of knowledge. آپ کو تو پہلے سے ہی غلط پٹی پڑھائی جا رہی. آپ کو تو چیپٹر 1 کا سوال کرنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی تھی, کاز کیا ہے اس کی. آپ بھی حماس کی باتیں کر رہے ہیں, اور all that narrative جو کہ اس وقت ہے کہ 2 states, کس نے پہلی قدم اٹھایا, یہاں پہ انہوں نے پہلے حملہ کر دیا. Every wrong question. So I am not going to address those people. ان کو خود ہی اس وقت چاہیے اس سیشن میں کہ وہ خود ہی جس کیچ اپ دوڑ کے آئیں اور پکڑیں کہ میں کہاں سے کتنی جلدی سے گزار رہا ہوں یہ سب چیزیں, اور ٹرائی اینڈ کیچ دا ڈرفٹ ایز مچ ایز یو کین. اب آتے ہیں ذرا اس ذمہ داری کے اوپر جس کی میں نے بات کی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے, آپ اگر میرے سیشن کو سن رہے ہیں تو مجھے ایک بہت بڑا ذمہ ہے اس وقت میرے اوپر, اور وہ ذمہ ہر مسلمان کے اوپر ہوتا ہے. زیادہ تر مسلمان جسٹیفائی کرتے ہیں وہ ذمہ نہ نبھانے کو. مجھے اس سیشن کے بعد جتنے بھی معاملات میرے ساتھ ہونے ہیں ان میں زیادہ تر کا اندازہ ہے, میں کوئی غیب کا علم نہیں جانتا, زیادہ تر کا اندازہ مجھے پہلے سے ہے. اس کے باوجود ابھی آپ جو سیشن دیکھیں گے تھوڑا سا ڈیٹیل ہوگا, اس میں نے 3 الگ الگ چیپٹرز کور کرنے ہیں. سب سے پہلے تو میں اوریجنل سینٹر کو میں پہلے ڈیفائن کر دوں, اس سیشن کا سینٹر کیا ہے, اور وہ ایک سوال سے شروع کرتا ہوں. And I'm talking to that 20-year-old boy and a 20-year-old girl right now. 20 سال کا بچہ اور بچی, بچہ تو نہیں کہنا چاہیے, بہت بڑی توہین ہے اس جوان کو بچہ کہنا, معذرت چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اصلی سوال کیا ہے. تو اصلی سوال بڑا سمپل ہے. اصلی سوال یہ ہے کہ what causes the death of morality of a bigger group of people. بس یہ ہے اصلی سوال کہ پورے کے پورے جتھے کی اربوں انسان ہیں اس وقت دنیا میں, 2 ارب تو مسلمان نامی مخلوقات ہیں اس وقت. مورالٹی کی بیس کے اوپر سینٹر میں اللہ عز و جل نے, نبی علیہ السلام نے سینٹر میں رکھ کے مورالٹی کو, باقی کے سارے سفیر اس کے ارد گرد اس کے اوپر بنے ہیں. مورالٹی تو اللہ تعالیٰ نے فطرہ میں ڈالی ہے. اگر ہم مورالٹی کی بیسس ہی ہٹا دیں, یا مورالٹی کو ایسا ٹیکا لگا دیں کہ جس کے بعد اس کا اثر ختم ہو جائے, تو اس کے بعد کسی مذہب کی, کسی دین کی, کسی کلچر کی, کسی سوچ کی, کسی فلسفے کی کوئی ورتھ نہیں رہتی. تھوڑی دیر کا ایک حباب ہوگا اور بس ہلکے سے پریشر سے وہ بھی ہٹ جائے گا. میں آپ کو کم سے کم 100 مثالیں صرف صحابہ کی لائف سے دے سکتا ہوں جہاں پہ انہوں نے گروپ کی مورالٹی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے جان کی بازی لگانے میں آدھا سیکنڈ بھی نہیں لگایا.
انڈیویجول لیول کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کی ویلیو سمجھی کہ گروپ مورالٹی جو ہے نا یہ نہیں کمپرومائز ہو سکتی. نبیوں کا تو خیر کام یہ ہوتا ہے علیہ السلام، وہ تو کوئی کمپرومائز کرتے نہیں. میں جان کے انبیاء کی یا سیرہ سے بھی مثال نہیں دے رہا، میں بھی دیتا ہوں سیرہ سے مثال، مگر آپ کو سوال یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ہاؤ ڈز what causes the death, literal death of the moral fiber, the morality, the basis of morality in the bigger group of people. ابھی بتاتا ہوں آپ کو، بیسک نفسیات سمجھ لیں. ہر انسان کے ساتھ یہی ایک چکا گھومے گا، اگر جو گھوم گیا تو پھر دنیا ختم ہے. ویسے تو دنیا کے حالات ابھی بھی ایسے ہی تھے. دنیا میں مشرق سے لے کے مغرب تک، مسلمانوں سے غیر مسلم، کافر سے لے کے مومن تک، کالے سے لے کے گورے تک، چینے سے لے کے ساؤتھ امریکن تک، ایسکیمو سے لے کے ایبوریجنل نیوزی لینڈ تک، سب کے سب اس بات پہ اتفاق کر رہے تھے کہ بھئی دنیا اس وقت اپنی مورالٹی کے لویسٹ لو پہ، مگر پھر بھی مورالٹی کی ٹریسز کو بڑا امید کے موٹیویٹ کرتے ہیں. بتا رہا ہوں، وثوق سے بتا رہا ہوں، ثبوت بھی مانگیں گے تو دے دوں گا. سمجھ لیں سائنس کیا ہے، اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اسرائیل نے فلسطین پہ حملہ کر دیا. اوکے، یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہوا. اگر تو اس بارے میں کچھ نہ کیا گیا، لٹرلی کچھ ٹینجیبل لیول پہ نہ کیا گیا، اور کاز کے اوپر نہ کیا گیا، افیکٹ پہ نہیں، سمٹم پہ نہیں، بتاتا ہوں ابھی کاز کے، مگر آپ کو ابھی پتہ چل گیا ہے کہ اس وقت معاملہ کیا ہے. اگر تو یہ نہ کیا گیا تو اس نسل نے جو اس وقت پنپ رہی ہے، جو 10-12 سال 15 سال کی ہو چکی ہے، جو ابھی جو آئی نسل، اس نسل تک کوئی ایک بھی مورل آبجیکٹو ہم لاک نہیں کر سکتے. اب ایک نسل کے اندر انسانیت ہم ختم کر دیں گے. جب اگر یہ معاملہ چھپا ہوا ہوتا نا، تو یمن میں معاملہ ہوا ہے. یمن میں بائی دا وے یہ معاملہ بہت پہلے سے چل رہا ہے. جو بھی آپ فلسطین میں دیکھ رہے ہیں، ڈیتھ ٹول بھی 10 گنا زیادہ ہے یمن میں. وہ جو بچے آپ ویڈیو پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں نا فلسطین کے، اور آپ کے ایمان جاگ رہے ہیں، ان سے چھوٹے اور اس سے زیادہ بے دردی سے مارے ہوئے بچے یمن میں پچھلے 3 سال سے مر رہے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے بم سے مر رہے ہیں، وہ اسرائیل کے بم سے نہیں مر رہے. وہ اس وقت ہمارا ایمان نہیں جاگ رہا. مگر میں اس وقت چیخے مارتے ہوئے ایک اینگل اس لیے دے رہا تھا پچھلے 2-3 سال سے کہ گلوبل لیول پہ گروپ مورالٹی کی ڈیتھ کاز نہیں ہو رہی تھی. اتنے تیز تھے وہ اس وقت کہ اس پہ پردہ رکھ رہے تھے. کوئی احسان نہیں کر رہے تھے کسی پہ، وہ اپنی سیاسی مجبوری میں کر رہے تھے. کسی کی گروپ مورالٹی کو، گلوبل مورل کمپس کو نارتھ کے اوپر سیٹل کرنے کے لیے نہیں کر رہے تھے. وہ آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کے طوطے اڑ جائیں گے کہ یمنیوں کو اصل میں مار کون رہا تھا. میں اردو میں بات کر رہا ہوں، اس لیے اس محاورے کو بھی اردو میں ہی رکھا ہے. ابھی آپ کو فلسطینی بچوں کی جو آہو بکا آ رہی ہے، اور آپ کے ایمان اس وقت اور خون ٹھاٹھے مار رہا ہے، یمن میں اس سے زیادہ ڈیوسٹیٹنگ معاملہ 3 سال سے چل رہا ہے. ایکچولی 9 سال سے چل رہا ہے. پچھلے 3 سال میں تو ہم نے بلڈوز کر دی. اب میں وہ کیوں بتا رہا ہوں یہ، کیونکہ that did not cause the death of morality. Now, in a few days, not few months, there will be no basis of morality by any standard in any cluster of human beings. الاسکا سے لے کے نیوزی لینڈ تک سب دنیا انوالو ہو گئی ہے. سب دنیا ان کو پتہ چل گیا کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور سمجھے 9/11 کے بعد جس طریقے سے اسلام کی پروپیگیشن ہوئی تھی نا، اسلام جس لیول پہ اس طریقے سے پروپیگیٹ ہوا، ان بچوں نے اپنی قربانیاں دے کے، فلسطینیوں نے جو فوز الکبیر حاصل کیا ہے، وہ تو آخرت کی ہے. جو دنیا میں انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے اس وقت فلسطین کے بچوں اور بچیوں نے، وہ پوری دنیا کو اسلام سے روشناس کرا دیا. You need to understand, look at the bigger picture. But ایک اور چیز سے انہوں نے روشناس کرا دیا، کیونکہ ہمیں یہ مسکینوں والا اسلام تو نہیں نا پرووائڈ کرنا کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم اپنے بچوں کو مرتا دیکھتے ہیں تو ایک گلاس پانی تک نہیں پہنچا سکتے. یہ ورژن تو نہیں دینا نا. You need to understand how morality dies.
when at a group level, جب سب انوالو ہو جائیں, اسپیشلی بڑے انوالو ہو جائیں, مطلب بڑے کا مطلب سیاسی بڑے نہیں, عمر میں بڑے لوگ. اوکے, بچے ایسے مرتے ہیں اصل میں. فلسطینی بچہ مر نہیں رہا ہے, زندہ ہو رہا ہے, وہ شہید ہو رہا ہے. جو اصل میں بچے مر رہے ہیں وہ پاکستان میں مر رہے ہیں, وہ انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, انڈونیشیا میں مر رہے ہیں. وہ مرتے کیسے ہیں وہ اور سے سمجھیں. مرے ہوئے بچوں کی شکلیں دکھاتا ہوں آپ کو. ان زندہ بچوں کی ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں نا, جو کہ فزیکلی آپ کے سامنے مر رہے ہیں, جن کو اللہ عز و جل نے کہا ان کو مرا ہوا نہ بولو, وہ ان کو نہیں, میں اپنے بچوں کی شکلیں سامنے لے کے آئے جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مرے ہوئے ہیں, وہ ان کو دیکھیں وہ کیسے ہم مار رہے ہیں. کہ جب ایک قوم کے بڑے مل کے آبویس گناہ کر دیں, قوم کے بڑے مل کے جب آبویس گناہ کر دیں اور ایک ایسے سکیل پہ کر دیں کہ جس کے بعد وہ عرف میں چھپ نہ رہے, وہ عام ہو جائے, وہ گناہ عام ہو جائے. قوم کے بڑے مل کے جب ایک گناہ کریں اور وہ گناہ عام ہو جائے, اس کے بعد وہ اس پہ جسٹیفیکیشن دے دیں کہ ہمارا رول نہیں تھا اس کے اندر, مطلب ہم کچھ کر نہیں سکے یا کر سکتے نہیں. آل آف اے سڈن آپ نے وہ بنیاد ہلائی نہیں, بنیاد بم سے اڑا دی, کہ جس کے بعد آپ بچے کو یہ کہہ سکیں کہ آئندہ بیٹا غلط کام کرنا تو اس کو برا سمجھنا, اس کو کچھ کرنے کے لیے ہاتھ چلانا, اس کو اس کے خلاف آواز اٹھا. یہ تینوں لیولز آپ نے شیٹر کر دیے. اس بات پہ مت روئیں کہ فلسطینی بچے مر رہے ہیں, خدا را وہ نہیں مر رہے, وہ بالکل نہیں مر رہے. خدا را اس بات پہ روئیں کہ ہمارے بچے گئے, ہمارے بچے پوری طریقے سے اسلام چھوڑ چکے, اسلام موریلٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہمارے بچوں سے ہم نے اسلام ہاتھ سے چھین لیا, وہ والے ہاتھ جنہوں نے اصل میں کچھ برائی کے خلاف کرنا تھا, اور وہ ہمارے بچوں کے سامنے وہ ہاتھ بندے رہے, زیادہ سے زیادہ دعائیں کرتے رہے. That is it. میں اس وقت غیر مسلموں سے بھی خطاب کر رہا ہوتا نا تو ایک لفظ نہ بدلتا. اللہ کی فطرہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی رول کے اوپر بنائی. آپ کہیں جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا تھا کہ برائی دیکھنا تو ہاتھ سے روکنا. پہلے یہ گروپ موڈیلٹی کا بیسس ڈال رہے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ پورے گروپ کی اگر موڈیلٹی انٹیکٹ کرنی ہے تو ایک بندے کو ہاتھ سے پکڑنا پڑے گا. وہ ہوگا قوم کا بڑا, جو ہاتھ سے پکڑ کے بتائے گا کہ نہیں یہ میں نہیں ہونے دوں گا, چاہے مر جائے, چاہے وہ برائی سکسیسفل ہو جائے, موڈیلٹی نہیں مرتی. آپ کے جنگ ہار جانے سے ابلیس کے خلاف, انسانی شیطان کے خلاف, نیتن یاہو کے خلاف جنگ ہارنے سے موڈیلٹی نہیں مرتی. آپ کے اس معاملے کے اوپر کچھ نہ کرنے سے اگلی نسل کے اندر موڈیلٹی ختم ہو جاتی. یہ ہے وہ, یاد رکھیے گا, مسکینوں کا بچہ جسٹیفائی کرتا ہے 2 نمبری کرنے کو, جسٹیفائی کرتا ہے. ہم نے اپنی وہ بے بسی, جو کہ ہم بے بس نہیں ہیں اصل میں, یاد رکھیے, مگر ہمارے بچوں کو تو نہیں پتا ہم 2 نمبر ہیں. ہمارے بچوں کو تو نہیں پتا ہم 60 ملک مل کے آپس میں کچھ بھی نہیں کرتے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ برائی کے خلاف کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا. It is the right thing to do, not to do the right thing. That is the lesson every 10-year-old is learning right now. And I want to save the 20-year-old, 30-year-old right now, because the 40 and 50-year-old are the culprits who have to do something and are not doing it. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم نے اپنے بچوں سے اسلام رخصت کروا دیا. یہ ہے اصلی مسئلہ. ہم نے 100% گارنٹی کر دیا کہ ہمارے تھرو اسلام آگے پروپیگیٹ نہیں ہوگا. یہ تھا فرقان, یہ تھا فلسطین, اتنا بڑا گناہ تھا اسرائیل. سمجھے ہی نہیں ہم اپنے وکٹم ہونے کو ایز اے پاکستانی وومن اینڈ مین, اپنے بے بس ہونے کو نعوذ باللہ ورچوس سمجھتے رہے.
دل ہی دل میں اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے رہے کہ چونکہ ہم بے بس ہیں اس لیے ہم ٹھیک ہو گئے. یہ تو غیر مسلموں کے اندر بھی یہ لعنت نہیں کبھی برسی. ہم مسلمان ہونے کے بعد اس کو ٹھیک سمجھ بیٹھے, اور نیچے والا بچہ میرا, اس نے کہا بس اب تو یہ تو اتنا بڑا گناہ ہم نے اوکے کر دیا, اتنا بڑا گناہ. چھوٹے گناہ زنا, فحاشی, رشوت, چوری, یہ تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. That is not even up for discussion anymore. 20 دن پہلے تک ہمارے پاس ہینڈل تھا اپنے بچوں کو ڈائریکشن دینے کا. ان 20 دنوں کے اندر اندر مسلمان اپنا پیڈسٹل کھو بیٹھا. ایک مسلمان باپ, ایک مسلمان ماں اس قابل نہیں رہی کہ اپنے بچے کو یہ کہہ سکے کہ بیٹا غلط کام نہ کریں. یہ ہوتی ہے جب قومیں بے نقاب ہوتی ہیں. اتنا بڑا واقعہ ہے فلسطین کا. ہم ہزاروں بچوں کے شہید ہونے کے اوپر بین نہ کریں, 2 ارب بچوں کے زندہ مر جانے کے اوپر بین کریں. دس از دا پرابلم. There are two kinds of people right now. There are two kinds of people. Overwhelming majority میں وہ لوگ ہیں, وہ آتا ہوں وہ کون لوگ ہیں بتاتا ہوں. جو مائنورٹی میں لوگ ہیں جو اس طرح کے سیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں, راتوں کو ایکسٹریم ڈپریشن گزار رہے ہیں. 7 اکتوبر سے لے کے آج تک لاکھوں نہیں کروڑوں ہوں گے جو کہ جائے نمازوں سے نہیں اتر سک رہے ہیں, کانپ رہے ہیں ہاتھ ان کے, بچوں کو دیکھ رہے ہیں, اپنے بچوں کو آنسو ٹپک رہے ہیں ان کے, فلسطینی یاد آ رہے ہیں ان کو. لاکھوں میں نہیں ہے, کروڑوں میں. مسلمان بھی ہیں, غیر مسلمان بھی, غیر مسلم بھی رو رہے ہیں, مگر میں اس وقت مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. 2 طرح کے مسلمان ہیں. چھوٹی سی مائنورٹی جو کہ اللہ اس کے رسول کو پہچاننے کے لیے تگ و دو کرتے رہتے ہیں, چھوٹی سی مائنورٹی. اور ایک بڑی میجورٹی یاد رکھیے گا, جو بے قابو ہوئے تھے پچھلی نسلوں سے, ہمارے سامنے بلندناتے پھرتے ہیں. وہ چھوٹی مائنورٹی پیپسی اور کوک بین کر رہی ہے, اور بڑی مائنورٹی پیپسی کے اشتہار روز کرکٹ میچ کے بیچ میں دیکھ کے چلا رہی ہے, پیپسی سپانسرڈ ورلڈ کپ دیکھ رہی. وہ چھوٹی سی مائنورٹی فلسطین کے ہار جانے پہ رو رہی ہے, اور بڑی سی میجورٹی پاکستان کے افغانستان کے میچ ہار جانے پہ رو رہی ہے. سوچیں, لینڈسکیپ دیکھیں ذرا اپنا, اس کے بیچ میں یہ لیکچر سنیں نا ذرا. چھوٹی سی مائنورٹی اس وقت, جس سے میں اس وقت خطاب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, درخواست کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, میری کیا اوقات کے میں خطاب کروں, درخواستیں کر رہا ہوں کہ بچے بچانے تو پہلے اصلی کانسیپٹ کے اوپر آئیں, اپنے کانسیپٹ بچائیں, اپنا اسلام تو بچائیں پہلے. وہ چھوٹی سی مائنورٹی اس وقت ڈھونڈ رہی ہے کہ فلسطین میں پیسے کیسے پہنچائیں, فلسطین کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. میری جان حاضر ہے, کہاں تک اپنی زبان سے جہاں تک آواز کی تھرو جاتی ہے, بس وہاں تک جان حاضر ہے کہ وہ کیا کرے بیچارہ, ہے نا. اور سمجھیں, بیچاروں کا تو بدھ مت بھی بیچاروں کا دین نہیں ہے. اور سمجھیں, یہ وہ چھوٹی سی مائنورٹی بیچارگی میں بیٹھی ہوئی نا, بدھ مت بھی بیچارگی کا دین نہیں ہے. ایون بدھزم میں جانے کے لیے بھی غیرت چاہیے ہوتی ہے, قربانی چاہیے ہوتی ہے. جا کے دیکھ لیں, گوگل کریں ابھی, سیکریفائس ڈیمانڈز, بدھا کی ڈیمانڈ لسٹ کیا ہے سیکریفائس کی. ایک بے غیرت انسان بدھ مت میں بھی سروائیو نہیں کر سکتا, جس نے کہا ہوا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی برائی ہو رہی ہے, میرا کام ہے. We can't hear you, sir. آپ کی آواز
یار یہ بات یس سر. قرآن پاک اتنے ہائی سیلف اسٹیم ڈیمانڈ کر جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا کا ذمہ لینا ہے. عام بندہ تو نہیں پوری دنیا کا ذمہ لے سکتا. سو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اتنی بڑی کنفیوژن ہے جو اس وقت ایک 20 سال کا لڑکا اپنے 50 سال کے باپ سے پوچھ رہا ہے کہ ابو جی بات سنیں, کچھ سمجھ نہیں آئی ہمیں بات. مسئلہ اسرائیل اور فلسطین کا ہے تو بڑا سمپل ہے, کنفیوژن کدھر سے آ رہی ہے پھر؟ I don't understand this. We are demanding clarity. اب 20 سال کا بچہ پوچھ رہا ہے اپنے 50 سال کے باپ سے اس وقت کہ میرے وہ والے باپ جو تو ساری عمر 20 سال سے مجھے بتاتا رہا کہ غلط کام کرے گا تو تجھے چھوڑوں گا نہیں, مجھے اس بات سمجھا دے, ویئر از دا بگر کنفیوژن. مگر وہ نااہل سمجھا ہی نہیں سک رہا. بتاتا ہوں کیوں نہیں سمجھا سک رہا. ابھی میں آپ کو کچھ سٹیٹس بتاتا ہوں, کچھ لینڈسکیپ بتاتا ہوں کہ کاز آئیڈینٹیفائی کرنا مسلمان کی سب سے پہلی ذمہ داری. ڈائگنوسٹیشن ہوتا ہے ایک مسلمان, اس کے علاوہ شادی نہیں ہونی چاہیے اس کی. تو ہمارے تو 20 سال کے گبرو جوان بیٹھے ہوئے جن کو پوری طریقے سے پتا ہم کتنے نااہل ہیں. ہماری تو شادی ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. بچہ پیدا بہت بات کی بات ہے بچہ پیدا کرنا. سو انڈرسٹینڈ the most natural question asked by the most natural human being, which is a youth, child, growing teenagers. Please, I beg of you, میں آپ سے التجا کر رہا ہوں, ان کو بتائیں کہ مجھے آنسر نہیں آتا, آنسر ڈھونڈ اور مجھے بھی بتا. اس وقت باپ گیری ماں گیری مت کریں, اتھارٹی گیری مت کریں اس وقت. میک شیور دے انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو سالو دس پرابلم. جس سے بھی میں پوچھ رہا ہوں, جتنے بھی یوٹیوب ویڈیوز مسلمان ریلیز کر رہے ہیں وہی والے کام کر رہے ہیں جو پاکستانی فلم انڈسٹری والے لوگ. دیسی جب بھی انٹر ہوا 2 نومبر کی اس وہ ویڈیو میں اسرائیل کی ہسٹری بھی غلط بتاتے ہیں, وہ اینگل ہی غلط پکڑتے ہیں کہ جس سے مطلب بہت بہتر ہے کہ آپ غیر مسلموں کی ویڈیو سے ٹریننگ لے لیں. اور بائی دا وے زیادہ تر لوگوں کو یہ بات پتہ چل چکی ہے, وہ غیر مسلموں کی ویڈیو سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ اصل میں کیا معاملہ چل رہا ہے. مسلمان تو بیسکس بھی نہیں کلیئر کر سک رہا. ذرا سوچیں, میں نے 8-9 ویڈیوز دیکھی ہیں, مفتیان, علماء, مسلمان پروفیسرز, لمز پروفیسرز, لیفٹ اینڈ رائٹ آف پاکستان, اور میں سوچ رہا تھا مطلب یہ کوئی دنیا کی سب سے بڑی آرمی ہے, اسرائیل کی آرمی ہے, دنیا کی سب سے طاقتور آرمی, یہ والے القاب لگا کے جملے شروع کر رہے ہو جان کے. بس وہ ایک اپنی کیا بیماری, کیا 1000 طرح کی بیماریوں سے یہ والا سمٹم آتا ہوتا ہے, مگر بیسک تو جہالت ہے. گلوبل لینڈسکیپ کا ککھ نہیں پتا, اور افواہیں اڑ رہی ہیں, ترکی نے یہ کر دیا, چائنا نے یہ کر دیا, ہر بندے کی افواہ. جس طریقے سے وہ ہم شروع سے ٹرین ہوتے ہیں, بچے تباہ کرنے بند کر دیں. ورنہ فلسطینی بیسکلی آپ سے سب سے پہلے تو ڈائگنوسس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. فلسطینی کیا, پاکستانی بھی, کہ ڈائگنوسس تو ٹھیک کرو. دا بگر کوشچن از, سارے مسلمان ممالک کی گورنمنٹس کیوں نہیں انوالو ہو رہی؟ جی ہاں, دیٹس دا بگر کوشچن, اینڈ اٹس اے ویری simple question to ask. It's not a complicated rocket science question. Political framework سمجھیں. There is, جب بھی کوئی بندہ حماس کا سوال کرے سمجھ جایا کریں 1 نمبر کا جاہل ہے کہ حماس نے یہ کر دیا کہ اس نے بچے مار دی. غلط خبر ہے, حماس نے بچے نہیں مارے. یہ چیپٹر نمبر 74 سے کیوں کہانی اسٹارٹ ہو رہی ہے؟ You need to understand how big the problem is, and unless you give true data and true direction and understanding of what's the landscape all about, تب تک آپ پلیز منہ مت کھولیں. ان سے کہیں بھائی کتابیں, یہ وقت آ گیا ہے, اس سے بڑا کیا وقت آنا کہ کتابیں کھول لوں ایٹ لیسٹ, کیا پتا اسی کا ثواب ہو جائے. کہ اس موقع پہ میں نے کوشش کرنے کے لیے, مطلب ایک بچہ آپ کے سامنے تڑپ رہا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے اس کے ساتھ, تو آپ کیا کریں گے؟ خدا را کچھ کریں گے تو نہیں نا اس کے ساتھ, کوئی تو نہیں سرجری شروع کر دیں گے. اور آپ کو پتا ہو کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, تو ایٹ لیسٹ یو نیڈ ٹو لرن واٹ ٹو ڈو ود دیٹ ہیومن بینگ. بالکل اسی طریقے سے مسلمانوں کو ایڈریس کرتے وقت سب سے پہلے ڈیٹا اکٹھا کریں. جس دن میں آسٹریلیا لینڈ ہوں اس دن یہ حملہ ہوا, اس دن سے لے کے میرا سارا کا سارا کورس کانٹینٹ, آبویسلی میرا کورس کانٹینٹ اسرائیل فلسطین پہ تو نہیں تھا. میں تو مسلم آئیڈینٹی کے لیے
ایک گلوبل ٹور کر رہا ہوں. وہاں پہ ایک سوال مجھے کیمرہ میں پہلی دفعہ جب کوشچن آئے, میں حیران رہ گیا کہ آپ تو کیمرہ آسٹریلیا میں رہتے ہیں, مطلب یو آر لیونگ لٹرلی ان سائڈ دا سینٹر آف دا واسٹ کنٹریز, center of vast, actually, the loudest of the vast countries, if not, the most effective voice. But اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں تو آپ کا کتنا بڑا ذمہ بن جاتا ہے, اور مطلب آپ بالکل پاکستانی ببل میں کیوں پھنسے ہوئے اس وقت. یو could have at least asked me the right questions. وہاں سے مجھے ریئلائز ہوا کہ سب سے پہلے تو ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے مسلمان کو. اور جب میں پوچھتا تھا یہ باتیں کہاں سے سن رہے ہو, فلاں مولانا بتا رہے ہیں, تو فلاں پروفیسر بتا رہے ہیں کہ یہ ویڈیو چل رہی ہے اس وقت اسرائیل کا, یہ چل رہا ہے. تو میں آپ کو 10 منٹ کا کریش کورس دیتا ہوں گلوبل پالیٹکس کا, 10 منٹ کا, اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. میں اپنی ٹیم سے بھی کہا ہے کہ ایک پوری سیریز نکالو, پتہ نہیں یہ واقعہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا. یہ جو حماس اسرائیل کی جو اس وقت کا سیز فائر ہے, ایک بات میرے ذہن میں سے نکل جائے گی, میں آپ کو بھی بتا دوں, گلوبل نیریٹو از ناٹ دا ٹروتھ. برازیل کے بچے اور بچیاں رو رہے ہیں, دنیا کے سیلیبریٹیز اور فلم سٹارز اور سائنٹسٹ رو رہے ہیں فلسطین میں کیا, اور زیادہ تر لوگ پرو پیلسٹائن ہیں. مگر اس دھارے میں بہ نہ جانا, خدارا اس دھارے میں نہ بہ جانا جس میں زیادہ تر لوگ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر رو رہے ہیں. یہ سب لوگ اس نیریٹو کے اندر ہیں کہ یہ سیز فائر کر کے, سیز فائر جنگ بندی کر دی جائے, اور وہ بچے مرنے سے, انسان مرنے سے روک دیا جائے اسرائیل کو. اس لیے وہ پرو پیلسٹائن ہے. وہ کسی بھی لیول کے اوپر کاز کو نہیں ایڈریس کر رہے. انہوں نے بھی ویڈیو دیکھی ہے, رو پڑے ہیں. اتنا بڑا ظالم تو ہے اسرائیل کہ اس نے ایسے ایسے بندے کو رلا دیا کہ جس بندے نے کبھی بھی نہیں سوچنا تھا. یہودی بیٹھے امریکہ میں رو رہے ہیں, آئی نو فرسٹ ہینڈ, میرے سرکلز ہیں کینیڈا میں, امریکہ میں, اس لیے مجھے پتا ہے. مجھے 10 دن لگے, زیادہ دن لگے, ایکچولی 15 دن لگے. 16 کو سڈنی میں تھا میں. سڈنی میں رات کو میں نے کال کی امریکہ کہ مجھے ڈیٹا پرووائڈ کرو, آئی نیڈ ٹو ایجوکیٹ مائی پیپل. جو میرے واٹس ایپ آ رہے وہی پاکستانی انڈینز کہ سر موقع پہ غائب ہو گئے ہیں, آپ موقع پہ غائب ہو گئے ہیں. سوچیں 4 سال سے فلسطین کر رہا تھا, مواخات کا پروجیکٹ میں نے رن کیا, وہ بھی ایک بچی نے رن کیا تھا. اس وقت آپ سب غائب ہو گئے تھے جب میں نے کہا تھا کہ آئیں فلسطین کی مدد کرتے ہیں. اس وقت حملہ نہیں ہو رہا تھا نا, اس وقت ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی تھی کسی نے. اس وقت سب بھاگ گئے تھے کہ نہیں سر, وہ وہاں پاکستان سے پیسے جائیں گے تو ہمارا نام آ جائے گا, ہمیں موساد CIA پاکستان پکڑ لے گا آ کے, گورنمنٹ. اس وقت سب پاکستانی بھاگے تھے. 11 people remained in my Moakhal project. Out of all the WhatsApp groups that filled up, 11 people. So, میں ایسے نہیں آنا چاہ رہا تھا آپ سب کے سامنے کہ میں آپ کو ایک اسٹریٹجک سٹیپ, مجھے ڈیٹا تو پتہ چلے اصل میں کیا چل رہا ہے. یوٹیوب کی اور 1 منٹ کی ریل دیکھ کے یا واٹس ایپ پہ شارٹ ویڈیو دیکھ کے میں جذباتی بیان دینے والا بندہ شروع سے نہیں تھا. میرا شروع سے کام تھا قوم کو ایجوکیٹ کرو, جتنا ایجوکیٹ کر سکتے کرو. اور سمجھیں آپ اس وقت, اب جو نمبر میں اس وقت نکلوانا چاہ رہا ہوں, جس کے لیے کافی سارے لوگ اس وقت موبلائز ہوئے ہیں, امریکہ میں بھی, انگلینڈ میں بھی, جو میرے سرکل کے لوگ ہیں جو ریئل اکیڈیمکس ہیں, کہ مجھے ایک بات بتاؤ بس, کہ ایک فلسطینی کے اوپر امریکہ کے کتنے ڈالر لگ رہے ہیں مارنے کے. مجھے ایگزیکٹ ڈیٹا چاہیے. اگر وہ $3200 $3600 لگ رہا ہے اس وقت جو کیلکولیشن چل رہی ہے ان کی, آف کورس اس سے ذرا سا کم ہے, تو اس کو $50,000 کیسے کروانا, اس کا خرچہ, فلسطینی مارنے کا خرچہ بڑھانا کیسے ہم نے. یہ ہمارا پہلا کام ہے کہ امریکہ کے کمر ٹوٹ جائے کہ پھر $3,000 کا بندہ تمہیں پڑ رہا ہے اس لیے مار رہے ہو, جس دن $50,000 کا $1,00,000 کا پڑے گا, اس کے کیا طریقے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کے خود ہی ان کو مجبوراً جنگ بند کرنی پڑے گی. اس کے پیچھے جو مفروضہ ہے, جو دیسی مفروضہ ہے, جو کہ بڑے بڑے 2 سینیٹر تو جاننے والے ہیں میرے, جن کو میں پہلی کال کرتا ہوں کہ بھئی آپ لوگوں کا ادھر کیا معاملہ ہے ایوانوں میں, آپ لوگوں کو کون سا جن چڑھا ہوا ہے, وہ بھی بتائیں. ہم آپ کا بھی تو نفسیاتی ماحول چیک کرنا ہوتا ہے, وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. سو اسرائیل دنیا کی سب سے بڑی طاقت, دنیا کی سب سے بڑی طاقت اسرائیل. یہ والے جملے بچوں کو ڈرانے کے